تلاوت میں آتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان لانے والوں کے لیے، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں؟ کس کے لیے؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق اترا ہے اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں. کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے سدھرنے کا؟ وہ چور، وہ ڈاکو اس نمازی کی تلاوت میں قرآن کریم کی آیت سنتا ہے، فوراً وہ کہتا ہے قد آنا یا ربنا، قد آنا یا ربنا، ہاں ہے ہمارے پروردگار، اب وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں توبہ کروں اور میرے اس غلیظ کام سے میں اپنے آپ کو پاک کر لوں. قرآن کریم کا اثر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کریم کھلی آیتیں ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کے سینوں میں یہ آیتیں محفوظ ہیں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے چھپ چھپ کر اور علی الاعلان لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، قیامت کے دن ایک ایسے بزنس کی امید کرتے ہیں جس میں نقصان نہیں ہوگا، جنت کی امید کرتے ہیں. میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. وہ مبارک، وہ پاک، وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ قرآن کریم کو بہترین انداز سے پڑھنے والا کن کے ساتھ ہوگا؟ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کو لاتے تھے. اور آپ نے فرمایا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 ثواب ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹروں کا زمانہ آئے گا، آئی ٹی کا زمانہ آئے گا، انجینئروں کا زمانہ آئے گا، سیٹلائٹ میں جانے والوں کا زمانہ آئے گا؟ لیکن قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرے گا. 2 چمکنے والی سورتوں کو پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور سفارش کریں گی قرآن پڑھنے والے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 1 نیکی لکھتا ہے، اور 1 نیکی 10 گنا کا ثواب دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں الف لام میم ایک حرف نہیں کہتا، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. میرے بزرگوں ذرا غور کرو، کون سی وہ کتاب ہے دنیا کی جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 ثواب ملتا ہو؟ ایک حرف پڑھنے پر. آج ہم فون کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں جی، ای میل کتنی مرتبہ چیک کرتے ہیں، جن لوگوں کے فونوں میں واٹس ایپ ہوتا ہے کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، قرآن کتنی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. 15 لائن کا جو قرآن ہوتا ہے اس کے ایک لائن میں تقریباً 30 حرف ہوتے ہیں. 30 کو آپ 10 سے ضرب دیں گے تو 300 ثواب مل گیا.
ایک لائن پڑھنے سے 300 ثواب آپ کو مل گئے. اور اگر آپ 10 پیج پڑھتے ہیں یعنی آدھا جز، نصف جز پڑھنے سے تقریباً 45,000 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا. 10 پیج قرآن کریم کا پڑھیں گے، بتائیے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ. 30 منٹ میں بیٹھے بیٹھے آپ 45,000، اور اگر آپ پورا جز پڑھتے ہیں، ایک جز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 90,000 کا ثواب ہے. یہ کتنا عظیم بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. قرآن کریم کی یہ خوبی کہاں ملے گی؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے کہا جائے گا قیامت کے دن قرآن کو پڑھو اور جنت کے مراتب میں اوپر چڑھتے چلے جاؤ، اور تمہارا آخری درجہ جنت میں، تمہارا آخری فلور کون سا ہوگا؟ جس آیت میں آپ رکیں گے وہ آیت وہاں پر. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 مراتب ہیں. جنت 100 فلور کی بنی ہوئی ہے، اور ہر فلور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. اور نیچے فلور والے جو جنت میں ہوں گے وہ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے ہم تارے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے کبھی دیکھتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں گے. کتنا عظیم مقام قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے. میرے بزرگوں، قرآن کریم جہاں پڑھنے کا اتنا عظیم مقام ہے، وہیں قرآن نہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بتایا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ذکر، میری نصیحت، میری عبرت، میری کتاب سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، اس کے لیے پریشانی کی زندگی ہے، تنگ زندگی ہے. میرے بھائیوں، زندگی کی راحت اور طمانینت وسائل اور آسانیاں جمع کرنے سے نہیں، تن آسانی سے نہیں، پیسے کی کثرت سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ راحت اور طمانینت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جن لوگوں کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں، ملینر اور بلینر ہیں یا ٹریلینر ہیں، وہ راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں. نہیں، ان کے پاس راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اسی لیے کئی لوگ ایسے جو غیر مسلم ہیں، کثرت مال اور زر کی کثرت ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائڈ کرتے جا رہے ہیں. کیوں؟ دل کو سکون نہیں ہے، دل کو راحت نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نصیحت، میرے ذکر، میرے قرآن سے، میری کتاب سے جو اعراض کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ تنگ زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور میں قیامت کے دن، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. وہ کہے گا اے میرے پروردگار، مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں تو دنیا میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں تھیں، میں یہاں کیوں اندھا اٹھ گیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. اللہ کہے گا ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، میری قرآن کریم کی آیتیں تیری پاس آئی تھیں، تجھے معلوم تھا، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کریم کو سیکھنے کا موقع تھا. فَنَسِيتَهَا. لیکن تو نے اس کو بھلا دیا، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اور اسی طریقے سے آج تجھے بلایا جائے گا. کتنی عظیم وعید ہے، ذرا بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے، تیرے حق میں حجت ہے، یا تیرے خلاف حجت ہے. تیرے خلاف تو قرآن تمہیں جنت تک لے جائے گا، یا نعوذ باللہ قرآن دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گا. اور قرآن کریم یہ تو نہیں پڑھنے والے، توجہ نہیں دینے والے اور نہیں سمجھنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دوزخ کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دوزخ میں جانے والے انسانوں میں 1000 میں ایک آدمی جنت، اور 990 پر 9 دوزخ میں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے 1000 انسانوں میں ایک آدمی جنت میں، اور 990 پر 9 دوزخ میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس کے ذریعے سمجھتے نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا بعض لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، قفل پڑ گیا ہے، اور وہ لوگ قرآن میں غور کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اور چاہتے نہیں ہیں۔ کتنی عظیم آیت! قرآن صاف کہتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر آسان کتاب کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قدم آگے بڑھائیے، اللہ 10 قدم آنے کے لیے تیار ہے۔ چل کر جائیے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آنے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا کبھی ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کی، جس طریقے سے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھنے کی کبھی ہم نے کوشش کی؟ کبھی ہم نے قرآن کریم کے لیے ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت، چاہے آدھا گھنٹہ ہی صحیح ہمارے لیے ہم نکالتے ہیں، یا ہفتے میں، یا مہینوں میں، یا ہم یہ کہتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیوں، قبر میں سوال کیا جائے گا، تیرا نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اور مومن جب جواب دے گا تو مومن سے ایک چوتھا سوال ہوگا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، تمہیں کیسا معلوم ہوا؟ یہ جواب تم نے کیسے دیا؟ تو مومن کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ کی کتاب پڑھ کر میں یہ جواب دے رہا ہوں۔ یہ کون کہیں گے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان میں ایسے امی ان پڑھ لوگ ہیں جو اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، توریت کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، سوائے کہ ظاہر سے پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا امانی کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات ہیں، بس جیسے ہماری خواہشات ہیں۔ ہر کوئی جنت کو جانا چاہتا ہے، لیکن جنت کے لیے محنت کرنا نہیں چاہتا ہے، جنت کے لیے کوشش کرنا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات دیا گیا، تورات جیسی کتاب دی گئی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال کیا ہے؟ گدھے کی مثال ہے، جس کے پیٹھ پر بہت ساری لدی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اس کتاب میں کیا ہے وہ گدھا نہیں سمجھتا۔ اب ذرا بتائیے، آج کے مسلمانوں میں اگر یہی قرآن نازل ہوتا تو کیا یہ گدھے کی مثال ہمارے بارے میں اللہ نہیں دیتا؟ میرے بزرگوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے بڑا ظالمانہ سلوک ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، دنیاوی تعلیم کے لیے ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، بڑے سے بڑے، مہنگے سے مہنگے ٹیوشن رکھنے کے لیے تیار ہیں، ایک ایک سبجیکٹ کے لیے 5-5 ہزار روپے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھانے کے لیے، قرآن کریم کو سکھانے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ ہم صحیح معنی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقت نہ نکالیں۔ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے،
میرے بھائیوں، میں سوال کرتا ہوں، گزشتہ رمضان میں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے کم از کم ایک مرتبہ قرآن ختم کیا؟ ایک مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ہر سال ہر رمضان میں قرآن سناتے تھے، مکمل قرآن سناتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا 2 قرآن انہوں نے سنایا۔ یہ تو جبریل امین کو سنانے کی بات تھی، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرآن پڑھتے تھے اللہ اعلم۔ رمضان میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے، 3 دن سے کم میں نہیں، تو اس کے حساب سے کریں گے تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 قرآن تو کم از کم رمضان کریم میں پڑھتے تھے۔ کیا ایک قرآن، ایک بار بھی ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے؟ کیا قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ بے شمار ذمہ داریاں ہیں، دنیا کی ذمہ داریاں ہیں، دین کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میرے بھائیوں قرآن جیسی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے، نہیں، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت نکالیے، اللہ سے دعا کیجئے، ضرور اللہ تعالیٰ موقع دے گا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جو بچے آپ کے حافظ بنتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے والدین کو قیامت کے دن ایک بہترین جوڑا پہنایا جائے گا اور سر پر تاج رکھا جائے گا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ آج دنیا کی تعلیم کے لیے جتنا ہم وقت اور پیسہ لگاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے لیے ہم وقت نکالیں، اور خاص طور پر ہماری مسجدوں میں حفظ قرآن کی کلاسیں باقاعدہ چلنی چاہیے، شعبہ حفظ ہونا چاہیے مسجدوں میں، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ شام تک جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان بچوں کی تعلیم کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یا عشاء تک ان کو رکھا جائے۔ ہمارے پاس کچھ ادارے موجود ہیں، IRGC میں شعبہ حفظ کھولا گیا، لیکن مدراس میں کتنے ہزار مسلمان ہوں گے، کتنے لاکھ مسلمان ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ مشکل سے 7 بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس بہترین سے بہترین کھانا، بہترین سے بہترین سہولت۔ مینگلور گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا قرآن کریم کو یاد کرانے کے لیے ایسی اسکول ہے جو ماہانہ 2000 روپے فیس لے رہے ہیں، نہ ہاسٹل ہے نہ کھانا ہے، ماہانہ 2000 روپے فیس کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ کرا رہے ہیں۔ یہ شوق کی بات ہے، یہ جذبے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ علماء نے کہا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور اللہ کا تعلق، آپ دونوں کا تعلق کیسا ہے، تو دیکھیے کہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے تو بے شک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ کٹا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کی طرف دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔